باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ کلام مقدس میں سے ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس متی کی انجیل اس کا 10 باب 24 سے 33 آیات۔ شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں ہوتا اور نہ غلام اپنے آقا سے۔ شاگرد کے لیے یہ کافی ہے کہ اپنے استاد کی، اور غلام کے لیے یہ کہ اپنے آقا کی مانند ہو۔ جب انہوں نے گھر کے مالک کو بال زبول کہا تو کتنا زیادہ اس کے گھر والوں کو نہ کہیں گے۔ اس لیے ان سے مت ڈرو، کیونکہ کوئی چیز ڈھپی نہیں جو کھولی نہ جائے گی، اور نہ چھپی ہے جو جانی نہ جائے گی۔ جو کچھ میں تمہیں اندھیرے میں کہتا ہوں اجالے میں کہو، اور جو کچھ تم کان میں سنتے ہو کوٹھوں پر اس کی منادی کرو۔ اور ان سے مت ڈرو جو بدن کو قتل کرتے ہیں پر جان کو قتل نہیں کر سکتے، بلکہ اسی سے ڈرو جو جان اور بدن دونوں کو جہنم میں ہلاک کر سکتا ہے۔ کیا پیسے کی 2 چڑیاں نہیں بکتی، اور ان میں سے ایک بھی تمہارے باپ کی مرضی کے بغیر زمین پر نہیں گرتی؟ بلکہ تمہارے سر کے بال بھی سب گنے ہوئے ہیں۔ پس مت ڈرو، تم بہت چڑیوں سے زیادہ قدر رکھتے ہو۔ اس لیے جو کوئی آدمیوں کے آگے میرا اقرار کرے گا، میں بھی اپنے باپ کے آگے جو آسمان پر ہے اس کا اقرار کروں گا۔ مگر جو کوئی آدمیوں کے آگے میرا انکار کرے گا، میں بھی اپنے باپ کے آگے جو آسمان پر ہے اس کا انکار کروں گا۔ پاک انجیل کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خدا کا شکر۔ 13 جولائی 2024 بروز ہفتہ کی سہانی اور خوبصورت صبح آپ تمام سامعین کو مبارک ہو۔ ہر صبح تاریک رات پر فتح اور خدا کی طرف سے ایمانداروں کے لیے ایک انمول نعمت اور تحفہ ہے۔ آئیے آج کی صبح کے آغاز پر اپنے خدا تعالیٰ کے زندگی بخش کلام پر دھیان و گیان کرتے ہیں۔ آج کی مقدس تلاوتیں بڑے خوبصورت اور روح پرور پیغام سے بھری ہوئی ہیں اور جرأت اور دلیری کا درس دیتی ہیں۔ پہلی تلاوت پاک اشعیاء نبی کے صحیفے سے لی گئی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اشعیاء نبی نے تقریباً 700 برس یعنی قبل از مسیح مثلاً 769 سے لے کر 693 قبل از مسیح یعنی 76 برس کے عرصے تک 4 یہودی بادشاہوں کے عہد سلطنت کے دوران نبوت کی۔ آج کی تلاوت میں ہم سنتے ہیں کہ عزیہ بادشاہ کی وفات کے برس میں وہ اپنی رویا اور بلاہٹ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ رویا میں وہ جلالی منظر دیکھتے ہیں جس میں خدا کو بلند اور فراز تخت پر بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں۔ فرشتوں کی زوردار پکار اور آواز میں نغمہ قدوس قدوس رب الفواج، تمام زمین اس کے جلال سے معمور ہے، سنتے ہیں۔ اپنی اور اپنی قوم کی ناپاک حالت پر پشیمان ہوتے اور افسردہ ہوتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں اور ڈر محسوس کرتے ہیں کہ اب وہ زندہ نہیں رہیں گے کیونکہ ناپاک اور گناہگار ہیں۔ تبھی خدا کا ایک فرشتہ اڑ کر آتا ہے اور مذبح یعنی قربان گاہ سے جلتا ہوا انگارہ لے کر نبی کے منہ کو چھوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اب دیکھ، اس نے تیرے ہونٹوں کو چھوا، تیری بدی دور کی گئی اور تیری خطا کا کفارہ ہوا۔ تب ایک آواز آتی ہے۔ اشعیاء کی تلاوت کی 8ویں آیت جو آج ہم نے پڑھی، 8ویں آیت میں لکھا ہے، اور میں نے خدا کی آواز سنی
اور اس نے کہا میں کس کو بھیجوں اور ہمارے لیے کون جائے گا؟ تو میں نے جواب میں کہا دیکھ میں حاضر ہوں، مجھے بھیج۔ پوپ فرانسس نے یوتھ ایئر کے لیے عالمگیر نوجوانوں کو اشعیا نبی کی بلاہٹ اور اس بلاہٹ کے جواب پر غور و خوض کے لیے یہی موضوع دیا تھا۔ یہ بلاوا ایک چیلنج سے بھرا ہوا، بلاوے کے جواب میں نوجوان اشعیا چیلنج کو قبول کرتا اور کہتا ہے دیکھ میں حاضر ہوں، مجھے بھیج۔ غور کیجیے ہم کو کب اسی طرح کی صورتحال میں ہماری کمزوریوں کے باوجود خدا بلاتا ہے، چیلنج دیتا ہے، پوچھتا ہے کہ میں کس کو بھیجوں، ہمارا کیا جواب ہوتا ہے؟ اشعیا نبی تو کہتا ہے دیکھ میں حاضر ہوں، مجھے بھیج۔ بلاوا قبول کرنے کے بعد نبی مایوس اور اسیر قوم کے لیے امید کا نبی بن جاتا ہے۔ مایوسی میں قوم کو امید دیتا ہے، مسیح کی آمد کی پیشن گوئیاں کرتا ہے، قید سے رہائی کی امید دیتا ہے، قوم کی تربیت کرتا ہے اور ان کے ایمان کو ڈگمگانے نہیں دیتا۔ آج کا انجیلی اقتباس مقدس متی 10 باب 24 سے 33 آیات پر مشتمل ہے، جس میں خداوند یسوع المسیح اپنے 12 شاگردوں کو رسالت کے لیے تیار کرتے ہیں اور مختلف ہدایات دینے اور ان کو تربیت دینے کے بعد رسالتی زندگی کے چیلنج اور مشکلات کا تذکرہ بھی کرتے ہیں۔ اس چھوٹے سے انجیلی اقتباس میں یسوع المسیح نے ایک بے حد اہم اور مشہور محاورہ، فریز، فکرہ 100 بار اس کا تذکرہ کیا ہے کہ ڈرو مت، جبکہ پوری بائبل مقدس میں یہی فریز ڈرو مت 365 بار استعمال ہوا، جو کہ پورے سال کے ایام کی تعداد کے مطابق ہے۔ تو اس اقتباس میں 3 بار یسوع مسیح نے جس تناظر میں یہ فریز کہا وہ یہ ڈرو مت ان سے جو الزامات لگاتے ہیں، ڈرو مت ان سے جو بدن کو قتل کرتے ہیں، شہید کرتے ہیں، ڈرو مت ان سے جو گواہی آدمیوں کے سامنے گواہی ڈرو مت آدمیوں کے سامنے گواہی دینے سے۔ اس پیراگراف میں صرف ایک بار ذکر ہوا ہے کہ اسی سے ڈرو، یعنی خدا سے ڈرو جو روح اور بدن دونوں کو جہنم کی آگ میں ہلاک کر سکتا ہے۔ آج کل جس ماحول و صورتحال میں ہم جی رہے ہیں، طرح طرح کے ڈر اور خوف چھائے ہوئے ہیں سوائے خدا کے ڈر سے۔ کہیں معاشی صورتحال کا ڈر ہے، پریشانی ہے، سیکورٹی خدشات ہیں، چرچ، مساجد اور مندروں میں نمازی دہشت گردوں کی ڈر سے، ڈر و خوف میں حافظوں کی حفاظت میں نماز کرتے ہیں، مذہبی اقلیتیں جھوٹے مقدمات اور الزامات کے ڈر میں مبتلا ہیں، اور اشعیا نبی ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم خدا کے بلاوے قبول کریں۔ گواہی کے لیے حالات سازگار نہیں لگتے، ماحول میں لگتا ہے خدا کا ڈر اور خوف کسی کے دل و دماغ میں نہیں رہا، اس لیے تو کرپشن، رشوت خوری، ملاوٹ، جھوٹ زندگی کی ہر سطح پر عام معمول بن گیا ہے۔ میرے عزیز و صورتحال اشعیا نبی کے زمانے میں بھی سیاسی، معاشی، مذہبی ہر لحاظ سے ناخوشگوار تھی، جس میں خدا نے اسے بلایا تھا اور کہا تھا میں کس کو بھیجوں ان نامساعدہ حالات میں؟ تو اشعیا کہتا ہے دیکھ میں حاضر ہوں، مجھے بھیج۔ حالات یسوع مسیح اور اس کے شاگردوں کے لیے بھی مشکلات سے بھرے ہوئے تھے۔
جن سے انہیں بھی ڈر لگتا تھا، خوف آتا تھا، مگر ایسے ہی حالات میں خداوند یسوع مسیح نے ان کو کہا تھا مت ڈرو۔ آج کی پاک تلاوت میں ہمیں بھی خداوند یسوع مسیح یہی کہتا ہے، حالات کا کچھ بھی ہے مت ڈرو، ایمان کی گواہی دینے سے نہ ڈرو، آدمیوں کے سامنے بولنے سے نہ ڈرو، جو قتل کرتے ہیں ان سے نہ ڈرو، جو جھوٹے الزامات لگاتے ہیں ان سے مت ڈرو، اور ہم دلیری، جرت اور سچائی کی گواہی دیتے رہیں۔ مسیح خدا ان کے وسیلے سے آمین۔